السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل پاکستان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ 14 اگست کی آمد ہے اور ہر طرف خوشی کا سماں ہے۔ لوگ ملک پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے سبز ہلالی پرچم خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سب ہماری طرح اس پیارے ملک سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس ملک سے صرف محبت ہی نہ کریں بلکہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات ایک کر دیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے مقصد کو پورا کریں۔ یہ ملک کس مقصد کے تحت حاصل کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نظام کو قائم کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملک پاکستان ہمیں کسی تشت اور تھال میں یا پھولوں کی سیج میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمارے بزرگ باپ دادا میں سے، بڑوں میں سے جب باتیں بتاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ گردش کرتی ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور میری قوم کو ایسی آزمائش میں کبھی نہ ڈالے جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہمارے بڑوں کو کرنا پڑا۔ پاکستان بناتے وقت کتنے مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوا، کیسا منظر تھا جب مسلمان اپنے مال و دولت، گھر بار، زمین و زر کی پرواہ کیے بغیر صرف پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی محبت میں ہجرت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے ہجرت نہیں تھی، بلکہ ایک خاص مقصد اور ایک خاص اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے الگ تھلگ ریاست کا قیام تھا۔ لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے بنائے ہوئے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آنا پسند کیا۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر جب ہندو اور سکھ مرہٹے مل کر مسلمانوں کے سر قلم کر رہے تھے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، نیزوں کی انیوں پر اچھالا جا رہا تھا، جلتے ہوئے دیکھتے ہوئے تندوروں میں ڈالا جاتا، حتیٰ کہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ظالم ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے۔ مسلمان اپنے کٹے پھٹے جسموں سے پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لازوال محبت کس لیے تھی؟ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قطعاً نہ تھی، یا اسلام کے نفاذ کے لیے، ایک اسلامی وطن کے لیے، یا پھر کس کام کے لیے؟ سیکولر ملک کے لیے۔ اس میں بدمعاش اور بدقماش لوگ رہیں، نور مقدم اور ظاہر جعفر جیسے پلید انسان یہاں رہیں، عثمان مرزا جیسے یہاں پر بدبودار انسان، کئی زینباؤں کو اپنی گندی ہوس کا نشانہ بنانے والے، بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ یہاں پر رہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ ملک برابری اور مساوات، بھائی چارے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر قرآن کریم کے نفاذ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن افسوس حد افسوس آج سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں، غریب کو انصاف نہیں ملتا، قانون کا کوئی دائرہ کار نہیں، سودی نظام رائج ہے، کفار کے وفادار ملک پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ تو میں کہنے پر مجبور ہوں کہ یوم آزادی منانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم حق رکھتے ہیں کہ یوم آزادی منائیں؟ کیا ہم یوم آزادی اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم کرپٹ حکمرانوں کے غلام ہیں، یا پھر اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا
آج تک صحیح معنوں میں وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ یوم آزادی پر خوشی کا اظہار کرو، لیکن اس بات کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد کہ اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کرنے ہیں، اور جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ہم نے اس مقصد کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پورا کرنا ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف اسلام کا نفاذ تھا۔ اسلام قرآن و سنت کا، قرآن کتاب اللہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنت مطہرہ کا نام ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ملک پاکستان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے زمین کا ہر ٹکڑا وہ مسلمانوں کا حق ہے، اس پر مسلمان زندگی گزاریں۔ مسلمان تو حکمران ہوتے ہیں، محکوم اور غلام نہیں ہوتے، بلکہ حاکم ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حاکمیت کی زندگی عطا فرمائے۔